ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ فضیلتوں، رحمتوں، فضل اکٹھا کرنے کا مہینہ ہے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ کہ جو بندہ یہ رمضان کا قیام ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کرتا ہے تو اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رات کا قیام کیسا کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا، تو اس کے حوالے سے دو تین احادیث آپ کو سنائی جائیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قیام کے اندر جو قرآن پڑھا جائے وہ رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ تو حضرت عوف بن مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا جب کہ آپ قیام کر رہے تھے، یعنی اکیلے ہی آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو کہتے ہیں میں ساتھ کھڑا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ پڑھی۔ سورۃ بقرہ 22 پارے کی ہے، ایک رکعت کے اندر پڑھی، اور کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی آیت سورت کے اندر رحمت کا ذکر آتا آپ رک جاتے، اللہ سے رحمت کا سوال کرتے، اور جب کوئی عذاب کا ذکر آتا پھر رک جاتے، فتعوذ، اللہ سے عذاب کی پناہ مانگتے۔ یعنی کہ سمجھ کر ترتیل کے ساتھ پڑھی سورۃ بقرہ پوری 22 پارے کی۔ پھر آپ نے ثم رکع، رکوع کیا، بے قدر قیام ہی، اتنا لمبا رکوع کیا جتنا لمبا قیام کیا۔ اب حساب لگائیں 22 پارے کھڑے ہو کے پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقادر اتنا ہی رکوع کیا۔ اوہ کیا بات ہے، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، اور یہ کلمات آپ پڑھتے رہے۔ اب یہ صحابی سن رہے ہیں، اس کا مطلب ہے حضور نے یہ کلمات رکوع میں اونچی آواز میں پڑھے نا، صحابی سن رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اکیلا بندہ نماز پڑھ رہے تو اونچی آواز میں بھی کلمات کہہ لے، اور اس میں پھر وہ اور زیادہ دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ پھر عوف بن مالک کہتے ہیں ثم سجدہ، پھر آپ نے سجدہ کیا بے قدر قیام ہی، جتنا لمبا قیام کیا۔ اللہ اکبر۔ ثم قال فی سجودہ، پھر اپنے سجدے میں بھی یہی تسبیح پڑھی، سبحان رب ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت۔ ثم قام، پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے اور اس میں سورۃ آل عمران پڑھی، پھر تیسری چوتھی میں بھی ایک سورت پڑھی۔ اب بھائی صاحب لگائیں کتنا لمبا قیام ہوگا، کتنا لمبا رکوع، کتنا لمبا سجدہ، یہ ہے اصل میں قیام۔ ہم کہتے ہیں نہیں بس رکعتیں زیادہ ہونی چاہیے، تعداد زیادہ ہونی چاہیے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں میں، غیر روزوں میں 11 رکعتوں کے اوپر پڑھی نہیں، 8 رکعتیں اور 3 وتر پڑھے۔ صاحب لگا لیں اتنا لمبا قیام کیا ہوگا تو کتنا لمبا ٹائم ہو جائے گا۔ یہ ایک حدیث ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اس میں اندر 2 رکعتوں کے اندر اپنے بقرہ اور آل عمران کا ذکر ہے۔ اچھا، ایک حضرت مومن عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مسجد میں پڑھ رہے تھے، فصلی بصلاۃ الناس، آپ کے ساتھ لوگ بھی کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے کافی لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ثم اجتمعوا من اللیل ثالثا، ایک رات پڑھائی، پھر دوسری رات پڑھائی، اب رابعہ تیسری رات پڑھائی، پھر چوتھی رات آپ نہیں نکلے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہی تھا، 23ویں 25ویں 27ویں 3 راتیں آپ نے پڑھائیں،
اور میں چوتھی رات نہیں نکلے، لوگ بڑے جمع ہو گئے مسجد میں کہ حضور آئیں ہم پڑھیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں انی خشیت ہو ان تفرض علیکم مزارک فی رمضان، میں اس ڈر سے نہیں آیا کہیں تم یہ فرض نہ ہو جائے اور یہ رمضان کی بات ہے۔ تو یہ اس میں حدیث میں بھی یہ ہے کہ یہ آپ نے قیام کیا۔ تو ایک اور روایت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں نماز پڑھی، شیء من شہر حتیٰ بقیہ، وہی 23ویں 25ویں 27ویں رات۔ تو فرمایا کہ کتنا نمبر جو 23 کو پڑھائی وہ اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ رات کا تیسرا حصہ گزر گیا، مثلاً کہ 10-11 بج گئے، اتنی ٹائم تک عشاء کے بعد شروع کی 10-11 بجے تک تیسرا حصہ رات کا، اور جو 25 کو پڑھائی میں وہ نصف اللیل آدھی رات گزر گئی، تو جو دوسری رات اور جو تیسری رات پڑھائی فرمایا کہ ہم ڈر گئے کہ کہیں سحری نہ ہم سے قال السحور ثم لم، آپ نے اتنی لمبا قیام کیا اپنے عشاء سے لے کے سحری تک کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ڈر گئے کہ کہیں وہ ہم سے سحری نہ چھوٹ جائے۔ اب اس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے 8 رکعتیں پڑھی، اتنا لمبا قیام کیا۔ تو اسی طرح یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے میں آپ کے ساتھ تھا، یہ اکیلے کی بات ہے، حضور نے نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو آپ نے بقرہ شروع کی، میں نے کہا سوچا کہ 100 رکعت پڑھ لیں گے، آپ رکوع کر لیں گے، لیکن آپ پڑھتے گئے حتیٰ کہ بقرہ میں کہا چلو ختم ہو جائے گا رکوع کر لیں گے، لیکن آپ بقرہ ختم ہوئی سورۃ نساء شروع کر دی، حالانکہ سورۃ بقرہ کے بعد سورۃ آل عمران ہے، نہیں سورۃ نساء شروع کر دی۔ میں نے کہا اچھا سورۃ نساء ختم کریں گے تو آپ رکوع کر لیں گے، لیکن آپ نے اس کے بعد پھر سورۃ آل عمران شروع کر دی۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو گیا کہ اگر صورتیں آگے پیچھے بھی ہو جائیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے یہ کر کے دکھا دیا۔ اور تیسرا، یہ تقریباً 5 سپارے بنتے ہیں، ایک رکعت میں پڑھے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رکوع میں گئے، اور پھر آپ نے رکوع میں یہ پڑھا سبحان ربی العظیم، کتنا لمبا پڑھا؟ جتنا نمبر کو قیام کیا۔ دیکھیں یہ ساری احادیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں بالکل صحیح، اور یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے پچھلے میں جو حدیث آپ سے ہم نے سامنے رکھی ہے وہ بھی سنن ابو داؤد کی تھی، اور اسی طرح یہ اس سے پہلے جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اپنے عموم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کا قیام اس نیت سے کیا جائے۔ ہمارے ہاں کیا کرتا ہے، ہاں جی آدھے سپارے سے پونا ہو جائے، قاری صاحب تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیں، ہم سب بولنا شروع کر دیتے ہیں وہ کیا ہو گیا جی کیا ہو گیا بھائیو۔ اچھا ایک اور بات یہاں سے حدیث میں تھی جو رہ گئی، تو صحابی کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ کاش جس دن آپ نے تیسرا حصہ رات کا نماز پڑھائی، تو صحابی کہتے ہیں کاش آپ کچھ اور لمبی پڑھا دیں۔ حضور نے فرمایا جو بندہ امام کے ساتھ قیام کر لیتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے، اس آدمی کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بھی ان حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو ہم امام کے ساتھ رات کو تراویح پڑھ لیتے ہیں نا، چاہے وہ گھنٹہ پڑھاتے ہیں یا پونا گھنٹہ پڑھاتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے ساتھ وہ پورے رات کا ہمیں قیام کا ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ اللہ سے یہ ایمان اور ثواب کے لیے سے سب بھائی قیام کریں، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ شبیر نہ ٹھیک ہے 5 سپارے پڑھ دو۔